تقریر صاحب نے ٹائم قائد کے لیے کیا ہے. ہمارے بہت سارے مختلف لوگ ہیں جنہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنا وقت، اگر ہم اپنی جان اپنے قائد کے لیے قربان کر سکتے ہیں کہ یہ وقت کوئی نہیں. عوام صاحب کو خطاب کی دعوت دینے سے پہلے جموں کشمیر فنڈ کے منتظر کمیٹی اور صدر جنتا جناب حاجی غلام نبی وراثہ صاحب امان صاحب کو ان کی عظیم قربانیوں، ان کی عظیم جدوجہد، ان کی انتھک محنت اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے ان کی دلران قیادت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اللہ نے عقیدت کے طور پر انہیں سلام آباد قانون الدین کا تحفہ پیش کریں گے. جناب حاجی غلام نبی وراثہ صاحب. میں نے بات کی کمی کی وجہ سے تمام ساتھیوں سے معذرت بھی کی ہے، کیونکہ آج کے جلسے کا مقصد صرف یہی ہے کہ عوام صاحب کو سنیں کہ انہوں نے کیا دیکھا، کیا پایا، ہمارے لیے کون سی محنتیں کی، ہم آگے ان سے کچھ جاننا چاہتے ہیں. تو میں نے ضلع مظفرآباد جے اور اسٹوڈنٹس، ضلع مظفرآباد کے اسٹوڈنٹس کی جانب سے ایک عظیم تحفہ قرآن پاک امان صاحب کو دیا ہے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہی قرآن پاک امان صاحب کا ضامن ہے، جے گلف کا ضامن ہے، تمام ساتھیوں کی، تمام دوستوں کی جو اس پنڈال میں موجود ہیں. آج وہ اس پنڈال میں دعا کر کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو عذاب سے نکالے، اتنے بڑے مشکلات سے نکالے، ہمیں جلد از جلد آزادی کی منزل مل سکے. میں آپ سے اور امان صاحب سے یہ اجازت چاہوں گا اس شکریہ کے ساتھ کہ اس ضلع مظفرآباد کی طرف سے جو ہم نے تحفہ پیش کیا یہ قبول کرنا. حاجی صاحب نے سوال کی بات کی ہے، جیسا کہ آپ نے بہت پہلے بھی بہت بار ہوا ہے، ضلع مظفرآباد کے سرفروشوں نے تمام سرزمین کشمیر کے حریت پسندوں کی طرح اپنے محبوب قائد کے حکم پر ہمیشہ تسلیم خم کیا ہے. جب بھی قائد نے کسی بھی کال کے لیے ہمیں کال دی ہے، ضلع مظفرآباد جے کے ایف ہمارے دیگر ہمدرد دوستوں نے ہمارے قائد کی آواز پہ لبے کہتے ہوئے رب ذوالجلال کو گواہ بناتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. اور یہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی نعرہ نہیں ہے، کوئی نعرہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو 11 فروری کو کی طرف مارتے آپ نے دیکھا. اس کے بعد جب بھی ہمارے قائد نے ہمیں حکم کیا، ہم حکم کو بڑھ چل کے کے قائد کو حکم پیش ہوئے کہ قائد ہمارے لیے آپ کو کیا حکم ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو آئندہ مستقبل میں بھی اپنے محبوب قائد کے احکامات پر اللہ پاک کی رضا کے سفید، اللہ کے کرم کے سفید، مدد کے سفید اپنے ذرائع کے احکامات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے، سرزمین محمد کشمیر کے لیے، ایک اور مظلوم کشمیریوں کی نجات کے لیے ہم نے توفیق دے، آپ نے ہدایت کے اس کمزور اور ناکام حکم کے اندر جو پیچھے کا جلو ہے، جو خوراک کا عزم ہے، تسلسل کی مضبوطی ہے، اس کو ساتھ دیتے ہوئے اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا. ہمارے کتنے رسول سے یہ دعا ہے کہ جیسے آج تک ہمارے رسول نے اللہ علم میں ہمارے قائد کو اپنے سامنے رحمت میں اپنے سائے میں رکھا، ہر گناہ سے، ہر آفت سے، ہر سازش سے صبح ایک ساتھ ہوتی، دن کو گزری، رات کو کیچری، ساتوانا حملے، دوستوں کی آوازیاں، منافقت ہے. یہ باتیں یہاں تفصیل بیان کرنے کی نہیں ہے. ہمارے علم نے جیسے آج ہمارے قائد کو معمول مقبول رکھا، تمام لوگوں سے بچا کے رکھا، تمام دشمنوں سے پاک رکھا. اللہ پاک آئندہ بھی ہمارے قائد کو اسی طرح کے صدقے میں جو آج ہم نے انہیں اپنی عقیدتوں کے نذرانے کے طور پر پیش کیا ہے اسی طرح کے سائے میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے قائد کو عمر خضر عطا فرمائے. اب میں عنوان لوں گا تحریک آزادی کی، اس کے بعد قائد کو دعوت دوں گا. آپ سب لوگ
تک مست ملنگ رہیں گے، جب تک مست ملنگ رہیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی میں خیال میں کچھ مرحلے آتے ہیں جہاں ظاہری طور پر ان پر آرام حاصل ہوتا ہے، جسمانی طور پر وہ تبدیل میں ہوتے ہیں، لیکن ان پر کچھ حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی حقیقتیں جن کے بارے میں انسان روزمرہ کی زندگی میں باتیں تو کرتا ہے، فیشن کے طور پر کرتا ہے، ضرب الامثال کے طور پر کرتا ہے، لطیفوں کے طور پر کرتا ہے، یا چندری کہاوتوں کے طور پر کرتا ہے، لیکن انسان کا جب کوئی برا وقت آتا ہے، ایک امتحان آتا ہے، تو میرا اپنا تجربہ ہے کہ کچھ قدرت کی کچھ باتیں اس پر اس طرح ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں جو عام حالات میں۔ یہ جو 10 ہفتے میں نے گزارے ریجن کی جیل میں، اس دوران بھی بہت سی ایسی حقیقتیں سامنے آ گئی جو عام حالات میں جن کو میں نہیں سمجھ سکتا تھا، زبان پر تھی، میرے تحریروں سے بھی کئی باتیں تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ان میں سے کہ قدرت کا اپنا ایک نظام ہے، قدرت کے اپنے قوانین ہیں، قدرت کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ عام حالات سے ہٹ کر ہے۔ آپ دیکھیں لبریشن فرنٹ ایک زمانے میں کہا کرتے تھے لوگ کہ یہ ایک تانبے کی تنظیم ہے، 5 سواریاں ہیں، اس کے بعد آگے بڑھ گئی، لیکن اس کے باوجود لبریشن فرنٹ ظاہراً کوئی ایسی طاقت نہیں جو ایک دلی قوم کو بڑھتے عام ایک انٹرنیشنل چوٹ پہ شکست دے دے اور قومی طور کے بجائے قومی طور سے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت کا وہ قانون ہے جہاں پر دیر یا اندھیر میں یہ جو قربانیاں ہوں ہمارے ساتھ میں لگی ہیں، جس میں ہم کو کا خون آنا ہے، جس میں مسلمانی کا خون آنا ہے، جس میں ہزاروں ہمارے ساتھیوں کا خون آنا ہے، ہمارے ماؤں بیٹی کے حسن سے شامل ہے، وہ خون رنگ آئے گا اور اس خون میں پوری طرح بیلن کی عدالت وہ خون رنگ آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح علمائی طور پر شکست ہوئی بات کی ایک چھوٹی سی تنظیم جو تعداد کے لحاظ سے چھوٹی ہے، ایک چھوٹے سے پانچ گجرانے والے امان اللہ کے ہاتھوں اور ایک چھوٹے سے گھرانے کے ہاتھوں وہ قدرت کے نظام، وہ قدرت کا وہ حقیقت ہے کہ فتح آخر حق کی ہوتی ہے باطل کے مقابلے، اور اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مقدر میں بھی آپ کی طرح لکھی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ یہ کہ جو قربانیاں دی جا رہی، جو جہد کی جا رہی ہے، اسے صحیح معنوں میں اسی جذبے کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ مجھے وہاں اگر کسی چیز کی فکر تھی تو یہی تھی کہ کہیں ہم اپنی منزل کو دھیما ہوتے نہ دیں، کہیں اپنے حوصلوں کو پست نہ کریں۔ اگر یہ چیزیں ہو گئی تو ان حقائق کے باوجود کہ فتح آخر حق کی ہوتی ہے، وہ منزل کا ذرا دور چلی جائے۔ میں بہت ساری باتیں کر دی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آج کے دن میرے ساتھیوں نے مجھ پر ایک بہت بڑا اضافی بوجھ ڈالا ہے۔ میں ایک گناہگار قسم کا آدمی ہوں، نمازیں بھی شاید
ریگولر نہیں پڑھتا، روزے بھی چھوٹ جاتی، بہت ساری چیزیں ہوتی، لیکن کچھ بنیادی باتوں پر میرا عقیدہ، میرے ایک خاص امام وہ ہے، ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر برا یہ میرا یقین، یعنی ایسا ہے جس کو میرے ذہن سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، اس سے نہیں کہ میری دین مسلمان کے دوران میں پیدا ہوا، اس سے نہیں کہ میرا نام امان اللہ ہے، مسلمانی وہ ہے، اس سے نہیں کہ میں ایک مسلمان معاشرے میں ہوں، اس سے نہیں کہ مولانا مولوی صاحب نے میرے اکرام احترام دی، بلکہ اس لیے کہ میں نے نبی کریم کی ذات کو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے، پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، انسانی ضروریات کے پوائنٹ آف ویو سے جو زیادہ وہ کیا ہے، عموماً کہا جاتا ہے کہ انسان کو متبادل آتے ہیں، مجھے تو تیسری بار مجھے بات آئی تھی انگلینڈ میں، وہ 15 مہینے جو تھے وہ میں نے گزارے، اس دوران میں نے مطالعہ کیا مختلف مذہبوں کا، مختلف شخصیات، وہاں لائبریری سے میں نے جنا کیا 3 لوگوں کی سوالیاں ہمیں لے کے پڑھی، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا انسان ہے جس نے بننے والے انسان کے لیے سب سے زیادہ بہتر طریقے کار پیش کیا، بہتر نظام پیش کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میری ذات میرے اس دل میں اور عظیم ہستی کی تعریف کی، عظیم میری ہستی کے لیے انتہائی عقیدت ہے، استحالت ہوگی کہ اسی طرح قرآن کریم جو ہے یہ تاج کمپنی میں چھپے ہوئے کاغذات اور روایت سیاہی کا ایک مجموعہ ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، فلسفے کے ساتھ اس کی جو عظمت ہے اس کو جواب میں میرے سر پر رکھا مجھے آئے کیا تھا، میرے خیال میں آپ لوگوں نے شاید میرے یہ نازک کھاندے اس بول کو نہ اٹھا سکوں، میرے سر پر بہت بڑا بول تھا، لیکن میں نے اسے قبول کیا اس لیے کہ جس میدان میں ہم نکلے ہیں وہاں ضرورت سے زیادہ کوئی بول بھی اٹھانا پڑتا ہے، اور اگر ہم نے ضرورت سے زیادہ کوئی نہ اٹھایا تو میرے خیال میں شاید ہماری یہ منزل، شاید یہ ہمارا جو مقام، شاید ہماری آزادی کو کوئی مقام اتنی نزدیک نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں، یا اتنی نزدیک نہ ہو کہ ہم جو ہمارے ذہن میں امیج ہے اس کو ملا سکیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انہوں نے دیا ہے کریم کی شکل میں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دے کہ میں اس کے فلسفے کے مطابق، اس کتاب کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکوں، اپنی قوم سیاسی زندگی کو گزار سکوں، ذاتی طور پر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے جان نہ مل جاؤ کوئی بات نہیں، لیکن اگر میری قوم آزاد ہوتی ہے اور ہمارا چھوٹی بات میں جان میں جاتا کوئی میرا سودا نہیں، تو یہاں تک آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، میں آپ سے بات کروں گا کہ تفصیلات اس کائنات کی اثری کے دوران، یہ کائنات کی اثری نہیں تھی، اصل میں جس میں بیکار ہوا اس دن ایک ٹھیک اس میں تھی کہ 24 گھنٹے کے اندر اگر اپلائی کیا جائے تو میں ضمانت طرح ہو سکتا تھا، تو میں نے میرا فقیر جو اسی دن سے پڑھ ہوا تو نشان کو لایا، میرے پاس ایک کاغذ آیا کہ آپ نے بتائیں کریں، آپ ضمانت کے لیے اپلائی کر رہا ہوں، میں نے کہا جناب میں ضمانت پڑھ رہا ہونے کے تیار نہیں، حالانکہ واقعات ایسے تھے، حالات ایسے تھے، امکانات ایسے تھے کہ مجھے انڈیا کے حوالے کیا جاتا، لیکن ایک سیاسی فرد کے لیے، ایک سیاسی انسان کے لیے ضمانت پر رہا ہونا یہ سیاسی بھیک ہے، اور امان اللہ نے آج تک اس کے بھیک نہیں مانگا اللہ۔ اور اس کے بعد کیس سبق آیا تو کیس کی پریپریشن کر رہی تھی، میں نے وکیل سے کہا تھا دو دن صبر کریں، میں پہلے سوچوں گا کہ آیا مجھے کیس لڑنا بھی چاہیے کہ نہیں، میرے سامنے ایک ہی چیز کہ آیا امان اللہ کی ناش تحریک کے لیے زیادہ قیمتی ہے، زیادہ فائدہ مند ہے، یا زندہ امان اللہ
اسی کیلکولیشن پر پہنچا, اسی نتیجے پر پہنچا کہ زندہ امان اللہ کی ذات کے مطابق زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے تحریر کے لیے. تو دوسرے دن میں نے اپنے وکیل کے پاس صاحب سے لڑے اور کیس کا جو کچھ ہوا, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کچھ قدرت کے ایسے کام ہوتے ہیں. پیچھے آج کوئی میرے خیال میں باقی میں پہلے ایک آیا امریکن میرے پاس, وہ یہاں بھی آیا ہم سروے کر کے رہے ہیں, وہ تاریخ لکھ رہا ہے تحریر کے بارے میں. بیٹھے بیٹھے بڑا ملاقی کا جگہ آدمی تو کہنا بھائی آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیٹے ڈالے سے یہ وہ کیا آپ کو اپنی اہمیت کا بھی کوئی احساس ہے؟ کیا اہمیت ہماری چھوٹی سی زبان نہیں, آپ بہت بڑے اہمیت کا حامل ہے آپ کے زبان سمجھے. دنیا کے 6 اٹامک پاور آپ کے خلاف ہے. امریکہ آپ کے خلاف اس نے نکال دیا, برطانیہ آپ کے خلاف اس نے نکال دیا, فرانس آپ کے خلاف وہ آپ کے لیے کرتا ہے, چائنا بھی اب آپ کے خلاف ہو گیا ہے, جیسے کہ بدوتا لیا گیا ہے, چائنا کے لیے نہیں ہے. اور 5.5 پاور ہے, انڈیا اٹامک پاور ہے, وہ آپ کے خلاف, اور پاکستان آدھا آپ کے خلاف, آدھا آپ کے لیے اٹامک پاور. تو 5.5 اٹامک پاور آپ کے خلاف ہے. اور ہم نے آپ کو یہ چھوٹی تنظیم اور چھوٹا نہ سمجھے وہ بڑی چیز. تو ہم اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتے. اسی طرح میرے ذہن میں یہ چیز تھی کہ شاید ہم انڈیا کو کوئی ٹربیوٹ دینے والا تھا, یقین تھا, لیکن میرے ذہن میں کبھی گمان بھی نہیں تھا کہ ہم انڈیا کو اس طرح ذلیل کر سکیں گے. قدرت کے کچھ ایسے قوانین ہوں گے جو ہمارے حق میں جائیں گے. اب یہ اس میں میرا کوئی تو ہاتھ نہیں تھا کہ بیلجیم میں ایک چھوٹی پارٹی پر اقتدار ہے, بڑی پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے, لیکن بڑی پارٹیوں کے اپنا سارا یہ جو ہے اخبارات ہیں, ریڈیو ہے, ٹی وی ہے, بڑی پارٹیوں کے حامی ہیں. تو وہ چھوٹی پارٹی کی حکومت پر اٹیک کرنے کے لیے مجھے ڈال بنا کر, میری اجری کو ڈال بنا کر, وہ جو اٹیک پریس میں میڈیا میں گورنمنٹ پر ہوتے رہے, اس کے بغیر ہمارا نظریہ جو تھا, ہمارا جو مسئلہ تھا, ہمارا جو ایشو تھا, وہ پورے اس میں اجاگر ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ برسلز جو ہے یہ 12 ملکوں کے 12 یورپی ملکوں کے اتحاد, یورپین یونین جسے کہتے ہیں, اس کا دارالخلافہ ہے. اہمیت کے لحاظ سے یہ نیو یارک کے دوسرے نمبر پر ہے. نیو یارک میں وہ انٹرنیشنل وہ جو ہے اقوام متحدہ کا ہیڈ کوارٹر ہے, جہاں 12 ملکوں کا ہیڈ کوارٹر ہے. تو پریس کے لحاظ سے نیو یارک کے دوسرے نمبر پر یہی برسلز. تو وہاں ہمیں قدرت کی طرف سے جو یعنی ہیلپ ملی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی دعائیں تھی, یہ ہماری صداقت تھی, یہ کشمیریوں کے آزادی کا حقدار ہونے کی ایک چیز تھی کہ ہمیں وہ سپورٹ ملی. جس طرح ایسے کے واقعات ہو گئے, انڈیا والے انڈیا سے ٹاپ کے 2 وکیل آئے تھے, وہاں کا بھی ایک وکیل کیا تھا. ہمارے وکیل نے چھوٹے سے ایک نقطہ نکال کر ان کو نہ ان کو ان وکیلوں کو جو انڈیا سے آئے گئے تھے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے, نہ ان کو بولنے کی اجازت ملی, نہ لوگوں والوں کو بولنے کی اجازت ملی. پھر انہوں نے کوشش کر کے سبھی سے تقریر کرانے کی کوشش کی, ان کو بھی اجازت نہیں ملی. اور اس کے بعد انہوں نے انتہائی بدجانتی سے کام لے کر انڈین یعنی وہ جو مشن ہے, ایک کاغذ جو میری کیس کے بارے میں مختلف بات میں کوئی سبق ملا ہو یا کچھ ملا ہو, وہ کاغذ فائل میں ڈال دیا. اور ہمارے وکیل کی ضرورت نظر پڑے گی وہ کاغذ کو جس تدلیل کے ساتھ اس فائل سے نکالا گیا, اور انڈیا والوں کی جو تدلیل ہو گئی, میں سمجھتا ہوں کسی بھی خوددار ملک کے کسی باپ کو اتنی اگر وہ تدلیل ہو جائے تو وہ کم سے مجھے چلو بڑھنے آدمی کی عمر آ جائے. یہ تدلیل ہوئی ہے, اس میں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا حق ہے وہ ہمارے حق کی صداقت کا ہے, ہمارے نعرے کی صداقت کا ہے, ہمارے ایشو کی صداقت کا ہے, اور ان قربانیوں کا ہے جو مقبوضہ کرنے میں ہمارے بھائی بہن وغیرہ ہمارے سلسلے میں جہاں تک موجودہ ڈپلومیٹ اس کا تعلق ہے. ان وقت جو چیزیں جو عام طور پر کھچڑی پر پڑی ہے, یہ ایک انتہائی نازک کا مسئلہ ہے. 12 سے 14 تک واشنگٹن میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے, جس میں انڈیا کے لوگ آ رہے ہیں, پاکستان کے لوگ آ رہے ہیں, مختلف
جو جا رہے ہیں یہاں سے جا رہے ہیں انٹرنیشنل لیول کے بھی لوگوں کو بلایا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال فروری میں اپریل میں اپریل میں واشنگٹن میں ایک کانفرنس ہوئی تھی. اسی کے حوالے سے دوسرے نظام ہو رہا ہے 12 اور 14 کے درمیان, وہاں بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں. انگلینڈ میں ایک ہو رہا ہے. ہمارا جو پریس کانفرنس میں تھے پہلے دن میں ہم وہاں تھے اور اس میں بازی ہو گئی تھی, لیکن اس کو جو میری گرفتاری کی وجہ سے دوسرے دن جو ہے اس پر اس کو اتنی اہمیت نہیں ملی. تو اس کا بھی ایک اور سیشن ہونے والا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں تو کسی پک رہی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ یعنی یہ جو کسی مختلف حلقوں میں پک رہی ہے یہ ہماری کرتی ہے. ایک بات جو عموماً اس کو ہم پھر وہی بات آتی ہے صداقت کی خطر. ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. میں 1990 میں امریکہ گیا جہاں یہ محترمہ رافیل جس جگہ آج ہیں اسی جگہ ان دونوں کی خاتون کی. آپ بھائی صاحب کسی وقت آئے ہیں ان سے پوچھنے تو بھائی صاحب جو وہ مدینے کو رہے تھے بھائی صاحب کے جس وقت وہ ایک تقریباً سب نام ہونے لگے تھے. میں اور بہت محترمہ وہ کہتی تھی آپ ٹیررسٹ ہیں, کشمیر از اے پارٹ آف انڈیا بٹ آئی اسٹاپ کی بات. اور آج کرسی پر بیٹھنے والی ایک اور خاتون کہتی ہے کشمیر کیا کہتا ہے. وہ کہتی ہیں ہم نے ایک چیز کی خواہش کی تھی کہ خدا کریں امریکیوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ کشمیر انڈیا کا ایسا نہیں. وہ دعا جو تھی وہ میرے خیال میں تھی اچھے وقت کی تھی. ایک ہی بجائے 3 باتیں ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی. ہم ایک ہی دعا کرتے تھے. ایک ہی دعا یہ تھی کہ کشمیر امریکہ والے کشمیر کو انڈیا کا نظام تسلیم کرنے سے انکار کریں. انہوں نے کہا ہے جی یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کا ذمہ دار ملیٹنٹس نہیں بلکہ انڈین گورنمنٹ اس وقت ملیٹنٹ تھا. اور اس سے بھی بڑی بات جس کی ہم بڑی گرتی گہرائی سے فائد کر سکتے تھے وہ یہ کہ امریکہ گورنمنٹ آج یہ کہتی ہے کہ مسئلہ کشمیر کا کوئی بھی ایسا حل صحیح حل تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق نہ ہو. یہ 3 چیزیں ہیں لیکن ہمیں خود مایوسی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے. سفارتکاری میں ایک بنیادی اصول ہوتا ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ سفارتکاری میں سفارتی دنیا میں تحفے نام کی کوئی چیز نہیں. تحفہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو دے دوں آپ اس کی قیمت ڈال دیں. تحفہ یہ ہوتا ہے ایک دل کی گہرائی سے دی جاتا ہے. سفارت میں تحفے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. کوئی آدمی کوئی ملک کوئی چیز دیتا ہے اس کے مقابلے میں کچھ لیتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. آج امریکہ والے جو کشمیر کے حدوداری کے حق میں یہ ہماری کسی ہمدردی میں نہیں ہے. یہ ان کی اپنی ایک گلوبل اسٹریٹجی جو ہے عالمی جو ان کی حکمت عملی ہے اس میں ہماری حدوداری فٹ آتی ہے. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک چیز جو امریکیوں کے حق میں ہے بنیادی طور پر ان کے حق میں ہے لیکن اس سے ہمیں اپنا مطلب حاصل ہوتا ہے. ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا. اور اس کی سب سے بڑی مثال خود یہ پاکستان ہے. انڈیا رہا تو کل وہ ہمیں اپنے تحریک چل رہی تھی اس نے اس کو ڈیوائڈ کیا انڈیا اور پاکستان میں. بیسیکلی یہ ایک آئیڈیا تھا انگریزوں کا تو اس کو برسگیر کو اتنا مضبوط نہ کرو کہ کام وہ انگریزوں کو آن نہیں دکھائے. یہ ان کا ایک مقصد تھا. لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے کاغذات بیٹھے تھے میں عموماً کہتا ہوں کہ سیاسی دنیا میں میرے آئیڈیا جو ہیں وہ کاغذات سیاسی دنیا میں ایک کریکٹر کے حامل انسان ایک تورن کے حامل انسان تورن نہیں کے حامل وہ میرے آئیڈیا. انہوں نے اس چیز کو طے کیا کہ یہ پاکستان بنانا انگریزوں کی ایک ضرورت ہے ان کی ضرورت ہے ہمارے ضرورت ہے. ان کی نظر دکھائی گئی ان سے بات ہوتا ہے تو ان کے لیے گروپ لے لیا. اسی طرح ہمارے اگر کوئی بڑی اٹیک کرتا ہے کہ امریکہ نے اگر ہم ان کی امریکہ نے ایجنڈا دیا اگر ہم امریکہ نے ایجنڈا کرتے پھر تو ایجنٹ سے بند رہنے والا. لیکن انہوں نے ایجنڈی نہیں کی جماعت سے کام کیا. ایک کی ضرورت دوسرے کا فائدہ اس ضرورت سے کام اٹھا کر ہمیں
ایسا ہونا چاہیے. یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج سے 4 سال پہلے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب مالک جملہ ہوا تھا اس کے بعد مرتضیٰ آگے تھے چین. وہاں پر جو کبھی نہیں نکلا تھا آپ کے اعلانیہ نکلا تھا اور اسے پاکستان کی طرف سے بدلے گئے چین کے نکلنے کا کوئی ذکر نہیں تھا. اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کی کوئی پالیسی کہ چین نے کشمیر پر اپنے اس کا احاطہ کیا ویڈیو کے غیر محدود حق کے سپورٹ کا احاطہ کیا. کس نے؟ چین نے. وہ مور لائن سے لیکن تھا مظاہروں تو جواب خود والا ہوتا. آج بڑی چین آپ کو مظاہرے تھا اس کو میں نے مجھے بھی پہلے انہوں نے کہا بھائی چین کو نہ کرے میں کیا کچھ کیا میں نے کہ آپ نے اپنے لڑکے میں آتا چین کو سکتی کا ایسا پتا ہے. میں نے چین کی اور چین کی بڑی نہیں ہے کہ آپ نے اور اس وقت ضرورت ہے کہ کشمیری پوری طرح متحد رہے. اور اس وقت ضرورت یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر کی قوم جو ہے وہ بھی تحریک کے حوالے سے ہر چیز کو تحریک آزادی کی مفاد کو بنیاد بنا کر اپنے جو بھی اقدام کر رہے ہیں وہ کو بنائیں. مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابھی ہاں جگہ یہاں پر 7 تاریخ کو جو یہ ہوئے تھے مظاہرے ہوئے تھے اس سلسلے میں بہت سے نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے. پھر ہم نے یہ تحریک جو گرفتاری کی گئی ہوئی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں. تحریک کا تقاضا ہے. تحریک کا تقاضا ہے کہ آزاد گورنمنٹ کسی پر احسان کیے بغیر اپنا دل سوچے تحریک کے حوالے سے جہاں تک پولیس پر حملے کا تعلق ہے پولیس سارے لوگوں نے کیا ہے میرے سامنے کوئی بھی ذمہ دار انسان اس قسم کی ایکٹیویٹی کی سپورٹ نہیں کر سکتا ہے. پولیس پر جس طرح پولیس والے ہمارے بھائی ہیں ان پر جس طرح اٹیک کیا گیا ہے تو ہم اس اٹیک کی پوری مرمت کرتے ہیں. لیکن یہ ایسے والے دوسرے نوجوانوں کو جس طرح گرفتار کر کے تھانوں میں بند رکھا گیا ہے ان کے ساتھ ایسا ضرور کیا جا رہا ہے. یہ پاکستان کا حال نہیں ہے. ہم اس کی پوری محنت کرتے ہیں. میں وہ زور مطابق کرتا ہوں حکومت جواب کے ساتھ کہ وہ محنت کر کے ان نوجوانوں کو فوراً دو باتیں ہم نے گزشتہ جو کرتے رہے ہیں. کل ہماری بیٹی تھی وہاں بھی میں نے شہریار صاحب اور یہ جو وزیر خارجہ سے بات کی ہے وہ ایک یہ ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے یہ پہلے کل نہیں ہونے چاہیے سرما نہیں ہونے چاہیے اس کے فریقی ہونے چاہیے. 3 فریق ہے اس میں ایکسل جو فریق ہے سب سے اہم فریق جو ہے سب سے امپورٹنٹ فریق جو ہے مسئلہ کشمیر میں ہے وہ کشمیری عوام. وہاں ایک تعلق چھوٹا سا ہو سکتا ہے غلطی کروں یہ ملا کہ ہو سکتا ہے پاکستان گورنمنٹ کوشش کرے کہ اگلی بار جب بات ہو تو آپ سے واپس ویڈیو کو شامل کرے انڈیا میں کرے ایسا کرے. تو ہم نے اس چیز کی پوری مخالفت کی ہے کہ کشمیریوں سے چند کشمیریوں کو انڈیا کے وفد میں یا پاکستان کے وفد میں شامل کر کے اس کو یہ تعصب دیا جائے کہ کشمیریوں کی نمائندگی ہے. یہ بالکل غلط. یہ ہونا یہ چاہیے کہ کشمیری جو ہے کشمیریوں کا ایک الگ وفد ہونا چاہیے جو انڈیا ایک طرف پاکستان ایک طرف کشمیر ایک طرف ہونا چاہیے. اور اس میں اس وفد میں بدقسمتی سے یہ میرے سامنے تحریک آزادی میں مطلوب کشمیری واحد قوم ہے. بدقسمت قوم ہے وہ نظریاتی طور پر 3 نظریوں میں بڑھے ہوئے. ایک حقیقت ہے ایک حقیقت ہے کہ کچھ لوگ انڈیا کی طرف جا رہے ہیں کچھ پاکستان کا یہ پتا چاہ رہے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ جیسے سکرے میں اور یہ 3 فرقے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ تفریقی کانفرنس جو ہے وہ اس میں ان تینوں نظریات کی نمائندگی ہونی چاہیے.
ان لوگ تعلیمی دو رکھے اور ان کے لیے ایک ہی رکھا. وہ اس لیے کہ ظاہر ہے پاکستان کا بابا جو ہے وہ عراق پاکستان کے حق میں ہوگا. ایک وہاں ایک بات دو ہو گئے. انڈیا کا بابا ظاہر ہے عراق لیا جاتا ہے ایک آدمی ہوگا ایک ایڈمنسٹریٹر دو ہو گئے. اس سے برابری کرنے کے لیے ان لوگ تعلیم کے دو نمائندے ہونے چاہیے. دو ایک کے تناسب سے ان نمائندے ہونے چاہیے تاکہ وہاں پر صحیح معنوں میں کشمیریوں کی نمائندگی ہو اور کشمیریوں کو جو خریج تبدیل کیا جائے. اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ ہماری انتہائی ہماری آزادی کا انتہائی اہم مرحلہ وہ ہے جہاں ہم نے یا تحریک میں یا خود نے جو کہا وہ درست ہے. ہم نے جیسے تو مانا ہے یہ کشمیر انڈیا کا حصہ نہیں یا کشمیر ایک پڑے ہم نے انڈیا سے منانا ہے. اور جس دن یہ استعمالی کی کانفرنس کو ذاتی طور پر بھی اصولی طور پر بھی قدر کیا گیا اسی دن انڈیا نے مان لیا کہ کشمیری ایک فریق ہے اور کشمیری بنیادی فریق. یہ سب سے بڑا فائدہ. میں نے چاہیے صاحب سے کہا کہ کم از کم اس سے کم ہم کوئی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں. دوسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کہ میں نے ترجیح کی انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ یہ داخلہ ہے کہ وہاں انسانی حقوق کی پابندی کو ختم کیا جائے. میں نے کہا یہ بھی غلطی کیا اس لیے کہ اگر صرف وہاں ملیٹنسی کو وائلنس کو ختم کیا جائے. آج کیا کہے گا جی چلو ملیٹنٹ مان لیں ہم میں آج اٹھانے تو ہم یہاں سے آ رہے ہیں کیا آج اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو صرف آرمی وہاں سے ہٹانا ہماری معاملہ ہے. اگر ہم نے صرف آرمی کو ہٹانے کو ہمیں عمل بنایا تو یہ جتنا یہ خون وہاں ہے یہ جتنے اپنے دنیا ہے سب لڑائی بن جائے. اس لیے میں نے مجھے کہا کہ میں لبریشن فرنٹ کی طرف سے ہمیشہ لکھتا ہوں پرپسفل اینڈ ٹو وائلنس ان کشمیر. کشمیر میں انسانی حقوق کی پابندی کا مقصد خاتمہ مقصد خاتمہ کا مطلب ہے کہ انڈیا پہلے کمٹ کرے کہ کشمیر کا ایک مسئلہ ہے کشمیر کو کشمیریوں کو آپ کو گجرات کو تسلیم کرے تبھی جا کر ہم اس کو خاتمہ لائیں گے. ورنہ یہ جتنا بھی خون بہا ہے یہ سارا لایا جائے. دوسری بات اور بات کر میں مظفرآباد کے احباب کو گزارش کروں گا کہ یہاں اس کی ایک اہمیت ہے. یہاں پچھلے 4-5 سال سے جو تحریک چل رہی ہے اس میں مظفرآباد کا ایک بہت بڑا کردار ہے. وہ کردار کسی دوسرے ضلعی ہیڈ کوارٹر کو آزاد کرنے کے لیے ضلعی ہیڈ کوارٹر کو آزاد نہیں. سارے مجاہد یہاں ہے. میں نے یہاں بھی دیکھا یہاں تک دیکھا کہ ہماری مائیں بہنیں اور مجاہدوں کے بیت ہو رہی ہیں. وہ ایک انتہا تھی اور دوسری انتہا ایسی پہنچے گی جہاں ایک وقت میں لوکل نان لوکل کے ٹکراؤ ہوتے ہوتے بچ گیا. مجاہدوں اور مقامیوں کا ٹکراؤ ہوتے ہوتے بچ گیا. آج وہ ایک ایکسٹریم نہیں ایک ایکسٹریم تھا. ہمیں سر حقائق کو مانا چاہیے. جو شخص سر برف کے دے کر بیٹھے پر یہ سب کچھ ٹھیک ہے وہ ناکام ہوتا. ہمیں سر حقائق کو مانا. یہ دو ایکسٹریم جو ہے یہ اس مظفرآباد سے مشکلت کا مطابق ہے. تو میں گزارش کروں گا مظفرآباد کے مقامی والوں سے مجاہدین سے کہ آپ کے مابین اتحاد فکر عمل تحریک کا تقاضا ہے. تحریک کی کامیابی کی بنیادی شرط ہے. اور جو لوگ کچھ سرفرے یہاں ہیں کچھ یہاں بھی کہ ہمیں تو صرف بیٹے کی آزادی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس سوچ سے ہیں ان میں اور اس میں جنرل راؤ میں کوئی فرق نہیں. اور اگر ہم اس ریاست کے ٹکڑے کرنے کے سبب میں لگے تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنے آئندہ نسلوں کے لیے بہت بڑا ظلم کا ایک ہمارے سامنے رکھیں گے. میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ میرے سامنے کمیونزم لبریشن فرنٹ کے سامنے 47 والی جو نسل تھی وہ کا ایک اپنا کردار تھا. موجودہ نسل جو ہے وہ اپنا ایک کردار ہے. میری نظر میں اگلی نسل ہے. ہم اگلی نسل کے کارن سے سوچتے ہیں کہ یہ سوچ کے کہ میری اگلی نسل جو ہوگی وہ سر اٹھا دے اور قرآن قوم کے افراد نہ ان کا اپنا ایجنڈا ہو اور یونائٹڈ
کا نہیں. یونائٹڈ نیشن میں بھی لے رہا ہے, لندن میں لے رہا ہے, پیرس میں لے رہا ہے, ہر جگہ لے رہا ہے, اسلام آباد میں لے رہا ہے, تاکہ ہمارا بھی کار پہنچا ہو اور ہم چیک کر سکیں. ایک چھوٹی سی بات بتاؤ آپ کو, کچھ اپنی شاید ہوگی یہ ہوگی کہ میں نے سگریٹ چھوڑ دی. یہ سگریٹ کیسے چھوڑا میں نے, یہ ایک بہت بڑا سبق ہے, یہ بڑا سبق ہے. آپ جانتے ہیں میں نے 40 سال سگریٹ پیے اور 10 روبر تھا. اس میں پرسد کی جیل میں ایک چھوٹی سی بات پر ایسا لگا کہ میں نے اگر سگریٹ کنٹینیو کیے تو میری انا کو دے دیجیے, اور میری انا ایسی خدا کے بات سے تیز کہ جو ہی میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں نے اگر سگریٹ کنٹینیو کی تو میرے ذاتی انا کو تیز ملے گی. اور یہ بہت عادت سگریٹ کا ٹکڑا میرے جیب میں آنا تھا, اس ٹکڑے کر کے مطلب کیا. باقی جو تھوڑا سا تمباکو تھا, سگریٹ نہیں مل رہے تھے, تمباکو تھا, وہ میرے پاس ایک بڑا فون کرتا تھا, اس کے حوالے کر دیا, اور کے بعد سب کھائے گی تو جیب میں اور سگریٹ نہیں پڑوں گا. اس لیے میری انا کو تیز مل رہی ہے سگریٹ. اتنی اہمیت ہے میرے ذہن میں ایک انا کہ سب سے پیاری چیز. اور مجھے آپ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ ان لوگ ایسا ہوگا ایک دن ہو کے لیے جب وہ چائے پیتا ہے, میٹھی چائے پینے کے بعد کتنا ایک ایسا اور کے ذہن میں آتا ہے. کھانا کھانے کے بعد جو ہوتا ہے میں نے سارا کو پتا کیا صرف ایک چھوٹی جگہ کی, لیکن یہی ہے انا بار 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 دل کو 10 دفعہ 20 دفعہ 100 دفعہ آدھا دن کو قربان ہوتی. کل رات کو یہاں آیا, جہاں بھی ایک اس طرح کا میری آدھا کے پر کرتے ہوئے میں نے برداشت کرتے آدھا وہاں پر ہم نے سب سے زیادہ جو زندگی کا ایک حصہ بن چکا تھا لوگوں کی چھوٹی سی آنا کی صحت کے لیے میں نے اٹھا کر پھینک دیا, لیکن تحریک آزادی کے لیے دن کو 10 دفعہ مجھے اپنی آنا کا جنازہ نبھانا پڑا. میں سمجھتا ہوں یہی ایک سوچ میرے فرینڈ والوں میں ہے. جب میں میرے کی بات کرتا ہوں تو میرا مطلب ہوتا ہے ریلیجن فرینڈ کا مطلب, اور یہ ہماری یہی ایک سوچ جو ہے قربانی کی جو سوچ ہے, اسی سوچ نے قدرت سے وہ کام کرایا ہے, قدرت نے ہمارے ہاتھ میں وہ کام کرایا ہے جو ایک بہت بڑی طاقت کی کر سکتی تھی. ہم بہت ہی چھوٹے کمزور کے لوگ ہیں, ہم ہوئے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قدرت کے قوانین سے کچھ اپنے مشکلات سے کچھ تیزی سے کچھ سبق حاصل. ایک لحاظہ بھی ہے, ٹائم بھی ہو رہا ہے, آپ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں ایک بار پھر اپنے تمام ساتھیوں سے ڈپریشن کے ساتھیوں سے خصوص اور تمام گزارش کروں گا کہ آزادی انشاءاللہ ہمیں ملے گی, کل ملے, پرسوں ملے, اصل ملے, اگر قدرت کے قانون ہیں, کیونکہ قدرت کے ہم نے اگر قانون ہیں کہ قربانیاں ضائع نہیں جاتی, ہم کو نہیں آزادی, لیکن وہ آزادی کب ملے گی, کس شکل ملے گی, کس دن ملے گی, کس سال ملے گی, یہ کچھ دنیا کے حالات پر آپ کے حالات پر آپ دنیا کا کچھ نہیں کر سکتے. آپ یہاں بیٹھ کر امریکہ میں جو وائٹ ہاؤس ہے یا وہ ہے کیپٹل مل ہے اس کی پالیسی آپ نہیں بنا سکتے, اسلام آباد کو آپ نہیں چل سکتے, ساؤتھ بلاک جو انڈیا کا بنانا بچے اس پر آپ کما نہیں کر سکتے, لیکن جو کچھ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے وہ ہے. میری گزارش کا تمام مطلب ہے کہ نازو وقت میں یہ فوری چیزیں چھوڑ کر, علاقائیت کو چھوڑ کر, نسلی بناوٹ کو چھوڑ کر, یہ گروپ بازی کو چھوڑ کر آپ ایک ہو جائیں اور اس شہری کو آ جائیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے گزارش ہوں, مجھے یاد کروں گا, اور ہماری ایک روایت ہے کہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے. کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں, کوئی سوال کسی کے ذہن میں نہیں ہے, اس لیے میں آپ سے انتہائی وہ جو برانڈ جس کے تحت آپ گرفتار ہوئے تو یہ جو عزت بری ہو گئے اس کے بعد اس کی کیا حیثیت ہے, آپ کیا وارنٹ جو بیلجیم میں یہ ہوا ہے, یہ وارنٹ جو میرے سے یہ رپورٹ جو ساری دنیا میں ہے, تو ظاہر ہے اس وقت جو مسئلہ ہوا ہے وہ بیلجیم میں ڈرا کیا ہے, باقی ہر جگہ ہے, لیکن ہم بھی جانتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو
छूट गया टूट गया छूट गया अमान कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा कश्मीर रहा है कश्मीर रहा है मेरे अल्लाह दे दे आजादी मेरे अल्लाह दे दे आजादी मेरे मौला दे दे आजादी अली तेरा काला रुका नहीं अली तेरा काला रुका नहीं मेरा देश बचा ले कश्मीरी कौम का वकार प्रथम किया कमांडो गाड़ी को आगे करें पीछे से बड़ी गाड़ियां आ रही है आपको दुश्वारी होगी मोहतरम ऐसा हो रहा है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन नवाज अमान खान की क्यादत में बहुत बिल्कुल नासम बस उधर
العزيز العليم صدق الله مولانا العظيم. آج کے اس باوقار تعزیتی جلسہ عام کا آغاز تلاوت کرام پاک سے ہو چکا. آج کی جلسہ عام کی صدارت جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ضلع پونچھ کے صدر جناب کمانڈر فاروق صاحب کریں گے. میں گزارش کروں گا جناب کمانڈر فاروق صاحب سے کہ وہ آج کی جلسے کی صدارتی نشست سنبھال لیں. اوپر اسٹیج پر مقام فیض زرا میں کوئی جچا ہی نہیں، مقام فیض زرا میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے اس کے ساتھ ہی ساتھ میں گزارش کروں گا اس جناب محمد ایوب خان صاحب کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی مخصوص نشست پر تشریف لائیں. آپ کو کشمیر لبریشن فرنٹ کے وائس چیئرمین سردار خادم حسین صاحب سے چیف آرگنائزر سردار قدیر صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. صدر مجلس کمانڈر فاروق صاحب، انتہائی واجب الاحترام ماسٹر افضل صاحب و دیگر مرکزی قائدین اور میرے علاقے اہل پنچ کے محب وطن غیور عوام، السلام علیکم. آج کا دن جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ 24 نومبر کو سبز علی خان، ملی خان کیپٹن حسین خان کے لیے قبول نہیں کرتا ہے. ہم ان کے عظیم والدین کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور ان شہداء کو، شہداء کرگل کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. سامعین محترم، ہندوستان میں جے کے اللہ کے خلاف اور پوری کشمیری قوم کے خلاف ایک نیا